سارا ہی شہر تھا اس کے جنازے میں شریک، سارا ہی شہر تھا اس کے جنازے میں شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا۔ مر جائیں تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، مر جائیں تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ ہو تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ ناظرین و سامعین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک جیسے وہ زندہ رہے، جب تک وہ زندہ رہے کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ وہ خبروں میں، نیوز میں، لوگوں کی گفتگو میں شامل نہ ہو۔ پاکستان میں ان کی سیاست کو دیکھیے، ان کے نیوز کو دیکھیے، ان کے جو ہے وہ شوبز کی دنیا کو دیکھیے، ان سے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جس چیز میں جاتا، جس فیلڈ میں ہاتھ لگاتا، باقی لوگ اس کی پیروی کرتے۔ اب دیکھیں انہوں نے انعام گھر شروع کیا، رمضان ٹرانسمیشن شروع کیا، ان کو دیکھا دیکھی بہت سے لوگ ان کے آج انہی کے طرز پر پروگرام کر رہے ہیں۔ ان کے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ پروگرام اچھے کرتے تھے، برے کرتے تھے، لیکن یہ شخص اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کمال تھا۔ جب وہ اسلامی گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا کہ ایک بہت بڑا عالم دین بات کر رہا ہے، اور جب وہ شبز پہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا کہ بہت بڑا کوئی ایکٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر بات کر رہا ہے۔ خیر، یہ تو ان کی جو ہے وہ ایک معاشی کریئر تھا۔ ان کی جو شادیاں ہیں، ان کی جو زندگی ہے، بے شک ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، وہ اس بات کو مانتے بھی تھے کہ جو ان کی بیوی تھی بشرا انصاری، ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ان کو خود اس بات کا اعتراف تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ جو دو بیویوں نے کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھے شریف انسان کی جو ہے وہ پہچان نہیں تھی، کسی اچھے گھرانوں کی وہ ریپرزنٹیٹیو نہیں تھی۔ خاص کر کے جو دانیہ نے کیا، ایک غریب خاندان کی، ایک سریکی لودرا خاندان کی ایک لڑکی، جس کو وہ غربت سے اٹھا کر کہاں لے کے آیا، اس کے خاندان کو پالا، اس کے گھر بار کو سپورٹ کیا، اور وہ 90 دن گزارنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کمرہ میں بند کر کے رکھتا تھا، مجھ پر ظلم کرتا تھا، میرا کھانا پینا بند کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جو شادی کے بعد یہ کہتی ہے کہ مجھے 11 کروڑ کا بنگلہ چاہیے، 11 کروڑ کا بنگلہ چاہیے، ایک مجھے سے کار چاہیے، اور مجھے اتنے سارے پیسے چاہیے، اور وہی کہتی ہے کہ جی میں تو 15 سال کی تھی، مجھ سے نکاح کیوں ہوا؟ تو ہماری عدالتیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے۔ جیسے کل کا واقعہ ہوا ہے دعا زہرا کا، کہ ایک طرف اس کے باپ کا پاسپورٹ، اس کے باپ کے نادرہ سے جو ہے وہ اس کے جو شادی کا سرٹیفکیٹ ہے، جو نکاح نامہ ہے وہ موجود، اس کی بیٹی کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ موجود، اس کی بیٹی کے اسکول کے جو ظاہر وہ 9 کی یا میٹرک کی بچی تھی، 9 کی میرے خیال سے بچی تھی، اس تمام چیزیں موجود تھی، لیکن عدالت کہتی ہے کہ نہیں، اس کا میڈیکل رپورٹ کرایا جائے۔ اگر ایسے ہی میڈیکل رپورٹ پہ لوگوں کا جو ہے وہ چھوڑا جانا شروع کر دے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا اللہ ہی مالک ہے۔ اس پر کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا انشاءاللہ، کہ دعا زہرا کے معاملے میں کتنا جو ہے وہ 2 نمبری کی گئی ہے، اور کس طرح اس کے والدین کو اس کی بیٹی سے محروم رکھا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں سچویشن یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو دانیہ کی والدہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے، میں صبح سے یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک اس خاندان نے کیوں ری ایکشن نہیں دیا، اور وہ کیا پلان کر رہے ہیں، ابھی تک کیوں خاموش ہے۔ ایک فلم ہے، میں آپ کو ذرا ریلیٹ کر کے بتاتا ہوں، اس میں اس کا نام ہے کہ شادی میں ضرور آنا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی شادی سے پہلے جو ہے وہ اس کا CSS کرتی ہے، اس کا امتحان رزلٹ آتا ہے، وہ پاس ہوتی ہے، اور وہ شادی کے منڈپ سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ انڈیا میں جو ہوتا ہے کہ لڑکی والے لڑکے والوں کو پیسے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جہیز کے طور پر انڈیا میں رواج ہے کہ لڑکی والے بھی لڑکے والوں کو پیسے دیتے ہیں، جہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ لڑکے والے لڑکیوں کو پیسے دے کے لڑکی قسم کی خریدتے ہیں، جو ہماری قبائلی علاقوں میں اب تو بہت کم ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیزیں موجود ہے۔ اب وہ آپس میں بیٹھ کے یہ پلان کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی تو بھاگ گئی، لیکن جو ہم نے 15 لاکھ روپے اس لڑکے والوں کو دیے ہیں، اس کو نکالنے کا سوچو، وہ نکالنے کا سوچو کہ جو 15 لاکھ تو ہم نے دیا وہ بھی مل جائے۔ ہماری بیٹی چلو چھوٹ گئی، وہ تو ان سے نکل کر جا کے وہ افسر بن جائے گی، لیکن جو 15 لاکھ روپے کی ہیں اس کا کیا؟ اس پہ وہ خاندان لڑ پڑتے ہیں کہ تمہاری بیٹی بھاگی ہے، اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا، تو ہم کیوں پیسے دیں تمہیں؟ ہماری طرف سے تو شادی نہیں ٹوٹی ہے، وہ پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ سارا شادی پہ خرچہ ہوتا ہے، پھر وہ اس لڑکی کی ماں جو ہے وہ اپنے زیور بیچ کے اس لڑکی کو جو ہے وہ پیسے دیتی ہے۔ اس فلم کا ریویو بھی ہم کسی اور دن آپ سے کسی سبق آموز کے طور پر ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن اب اس کی والدہ سامنے آئی ہے، پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہمارا تو عامر لیاقت کے ساتھ جو ہے وہ میری بیٹی کی جو واقعہ تھا، کیونکہ وہ نکاح میں تھی، اس وقت وہ بیٹی ہے، لہٰذا ہمارا تو اس وقت صلح کی باتیں چل رہی تھی، یعنی جو ہم نے نکاح کے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں طلاق چاہیے،
تو وہ طلاق کی جو بات تھی وہ ہم ابھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہم تو صلح کر رہے تھے، کیونکہ دیکھیں طلاق میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں طلاق دے دیں۔ ایک ہوتا ہے طلاق لینا، ایک ہوتا ہے طلاق دینا۔ طلاق لینے میں یہ ہوتا ہے کہ بھی اگر آپ طلاق لے لیتے ہو، یعنی خلا عورت لے لیتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ وراثت میں بہت کچھ جو ہے وہ نہیں ملتا، جو حق مہر ہوتا ہے۔ لیکن اگر شوہر خود طلاق دے گا تو وہ تمام تر جو حق مہر ہے جو اس نے لکھوایا ہے وہ سب کے سب دینا پڑتا ہے۔ اب اس دانیہ کو اتنی جلدی تھی کہ بھائی کسی طریقے سے مجھے طلاق دے، اور جو اس کے پاس گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، ظاہر سی بات ہے وہ 2003 سے 2007 تک، 2018 سے 2023 تک وہ اس وقت جو ہے نا MNA تھا، نیشنل اسمبلی کا، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک ہمیشہ وہ میڈیا سے وابستہ رہا ہے، وہ لاکھوں پیسے کماتا رہا ہر مہینے کے حساب سے، تو بہت اللہ نے اس کو دولت دی تھی، اس کے پاس مال و دولت تھی، گاڑی تھی، گھر تھا، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اب اس کی ماں کہتی ہے کہ کیونکہ اب اگر اس کو خلا مل جاتا تو خلا میں یہ تھا کہ اس کو بہت کم رقم ملتی، بہت کم کمپنسیشن ملتی، لیکن چونکہ اب عامر لیاقت کا انتقال ہو گیا، لہٰذا اب جو حق مہر ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تقریباً کوئی 100 میں سے 25% جو ہے، یعنی 1/4 حصہ جو ہے وہ بیوی کو ملتا ہے۔ تو اب اس کی ماں وہ ایسے لانتی وہ خاندان جنہوں نے عامر لیاقت سے کوئی دلی ہمدردی نہیں ہے، لیکن اس بندے کو آپ نے اتنی تکلیفیں دی، آپ نے اس پر وہ الزامات لگائے، یہ تو توبہ نے بھی نہیں کیا تھا۔ توبہ نے سیدھے سے طلاق لی اور خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئی، توبہ نے خاموشی سے طلاق لی اور وہ سائڈ پہ ہو گئی، لیکن آپ نے وہی کردار ادا کیا جو ریحام خان نے کیا، کہ زندگی بھر بھی اسے فائدہ لیتے رہے، اور طلاق کا کیس دائر کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو ہر طرح سے بلیک میل کیا، کہ ظاہر سی بات ہے ایک آپ سے شادی کی ہے، اس وقت آپ اپنے ماں باپ کو نہیں بول سکتی کہ میری 15 سال عمر ہے، اس کے ماں باپ کو نہیں پتہ۔ اتنی لمبی قد کی لڑکی بولتی میں 15 سال کی ہوں، اور جی مجھ سے 15 سال میں شادی کی، ایک طرف 15 سال کا بولتی رہی، دوسری طرف جو ہے نکاح کے تنسیخ کے بعد جو ہے وہ تمام تر مراحت لینے کے لیے وہ کیس دائر کرتی رہی۔ اب اس کے لالچی جو ملعون قسم کا خاندان ہے، وہ لانتی خاندان ہے، وہ اب کہہ رہے کہ جی ہماری بیٹی تو عامر لیاقت کے نکاح میں تھی، لہٰذا یہ اس کی بیوی ہے، تو جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ پلاٹ ہے، وہ مکان ہے، وہ بیچ کر 25% ہمیں دے دیا جائے۔ یعنی میں نے اندرونی پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے جو ہے وہ سرائکی جو لوگ ہیں، کبھی میں نے اس میں ایسا کوئی کمظرف انسان نہیں دیکھا، بلکہ میں ان تینوں قوموں کو، پٹھان، بلوچی اور یہ سرائکی، سب لوگ قابل احترام ہے، لیکن یہ 3 قوم جو ہے کیونکہ یہ پہاڑوں کی یہ سخت زندگی گزارتی ہے، تو اتنی جو ہے وہ نیچ قسم کی حرکت یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہر خاندان، ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سرائکیوں کو میں دل سے عزت کرتا ہوں۔ سرائکی ہے، بلوچ ہے، اور پھر پٹھان لوگ ہیں جو قبائلی لوگ ہیں، اس معاملے کم از کم وہ اتنی لالچ نہیں کرتے۔ تو بڑا افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے، کوئی شرم ہو، کچھ حیا ہو، اب تو تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے 90 دن تمہاری بیٹی کو پاس رکھا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ 35-40 دن جو ہے وہ اپنے ماں کے گھر گزار کے آئی ہے، یعنی اتنا دکھ۔ خدا کا خوف کرو۔ یہ شکر ہے کہ عامر لیاقت نے کہا تھا کہ میں دانیہ کو معاف کرتا ہوں، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو تمہیں تا قیامت، تا زندگی، تا حیات تمہیں اس بات کا دکھ، اور تمہیں یہ جو اس کی بدعا ہوتی دل سے نکلتی، وہ تمہیں ستاتی، تمہیں تڑپاتی۔ لیکن عامر لیاقت، بے شک ان سے ہزاروں اختلاف، کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے تھے، بعد میں بھی ہوں گے، لیکن یہ ان کا بہت بڑا اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے کہا کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ اور 3 شادیاں کیا، 40 شادیاں کیا، لیکن ایک بات ہے کہ وہ اس نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ اگر پہلی بیوی کو چھوڑا ہے یا طلاق اس کو نہیں دی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن بہرحال آج اس کے دونوں بیٹے، جو ایک بیٹا اس کا لندن میں پڑھ رہا ہے، تو اس کا خرچہ کون برداشت کر رہا ہے؟ عامر لیاقت ہی کر رہا تھا نا، اس کو سارے اخراجات بھیج رہا تھا۔ اس کی بیٹی ہے، کہیں شادی ہو چکی ہے، اس کے سارے اخراجات، اس کی جو پہلی بیوی ہے اس کو جو گھر لے کے دیا ہوا ہے، جو باقی کرائے پہ لے کے، اس کے سارے خرچے برداشت کر رہی ہے۔ توبہ کو چھوڑا، اس کو بھی بہت کچھ دیا، اس کو بھی بہت کچھ دیتا، لیکن یہ تو 90 دن کے بعد جو ہے نا، اتنی جلدی تھی اس کو زندگی میں کہ 18 سال 20 سال عمر ہو گئی ہے، اب جلدی پیسہ ملے 11-15 کروڑ روپے، اور میں باقی زندگی عیاشی سے گزاروں۔ حرام کا پیسہ یاد رکھو، تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں اس کے جو ہے نا جائیداد سے، وراثت سے پیسہ مل جائے گا، تو نو ڈاؤٹ مل جائے گا، لیکن یاد رکھو میری بات، کہ آج سے 4 سال 5 سال کے بعد اگر کوئی اس کے خاندان کے پیچھے لگے اور بعد میں تحقیقات کرے، تو آج 2022 ہے، 5 مہینہ ہے، تو آج سے 3-4 سال کے بعد دیکھیے وہ خاندان اسی طرح جو ہے وہ غربت میں جی رہا ہوگا۔ یہ حرام کا پیسہ ان سے ایسے طریقے سے نکلے گا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھے گی، اور بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس خاندان نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو بہت تکلیف دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ
کو معاف فرمائے. بے شک وہ انسان تھے, ان سے خطائیں ہوئی ہیں, لیکن بہت اچھے اچھے کام بھی تھے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے, اس کا میں حوالہ دینا ضرور چاہوں گا. اتنی بڑی کتاب انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا, اور وہ اس کی کچھ ڈاکٹر اپنا جو رؤوف کلاسرا صاحب ہے, انہوں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر وہ ویڈیو اپلوڈ کی. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو شناس کی جو ہے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام لغزشوں کو, ان کے خطاؤں کو, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں جو ہے لالچ سے, انسان کے دل میں ایسی لالچ نہ آئے کہ وہ اگلے کی زندگی جو ہے لینے پر تل جائے. اللہ حافظ.